بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی، اور آپ لوگ کی پڑھائی کا سلسلہ اللہ کے فضل سے احسن طریقے سے جاری و ساری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے اسکرین شیئر کی جا رہی ہے، جس میں آج کا جو ہمارے کلاس کا ایجنڈا ہے، ہمارا ڈول ہے، ہم اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ بحمد اللہ ہمارا 7واں ہفتہ شروع ہے، اور آج اس کی یہ آخری کلاس تھی بحمد اللہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری کلاس میں ہماری دونوں صورتوں کی دہرائی ہے اور کوئی نئے قواعد تو نہیں ہے۔ البتہ اس پورے ہفتے کے اندر ہم نے میم ساکن کے قواعد کو سنا سمجھا، اور اس کی پریکٹس کی ماشاءاللہ آپ لوگ نے، اور اس کے ساتھ ہی پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سابقہ ہفتے کا جو سبق تھا ہمارا نون ساکن تنوین کے قواعد، ان کی دہرائی بھی کی، اور ماشاءاللہ آپ لوگ کا خود اس کے اندر جس طرح سے جو ہے آپ کی شرکت ہے، اور آپ لوگ جس طریقے سے ان قواعد کو سمجھ رہی ہیں، ان کو اپلائی کر رہی ہیں اور اپنے نشانات لگا رہی ہیں کلاس کے رولز کو فالو کرتے ہوئے، تو یہ بہت ہی اچھی ایک بات ہے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ کو نون ساکن تنوین اور میم کے قواعد کے ساتھ جو ہے ایک مناسبت ہو گئی ہے۔ بس قواعد میں کی بات یاد رکھیے کہ قواعد تو دیکھیں ہم لوگ بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے بچپن سے پڑھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اب ہم لوگ نئے انداز سے ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل چیز ہے اس کی بار بار پریکٹس، بار بار پریکٹس، اور اس پہ جتنا آپ کا زیادہ فوکس ہوگا تو انشاءاللہ اتنی زیادہ آپ کی اس میں امپروومنٹ ہوگی۔ اور آج چونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آج جمعے کا ہمارا کوئی نیا شیڈول نہیں ہے، تو کلاس چونکہ حفظ پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس تقریباً صرف 3 ہفتے ہی رہ گئے۔ آنے والے ہفتے جو کہ ہمارا 8واں 9واں اور 10واں ہفتہ جو کہ ہمارے کورس کا اختتام انشاءاللہ ہوگا، تو اس کے اندر ابھی ہم نے جو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے حفظ پر کرنا ہے، اور حفظ بھی اس انداز سے کہ جو صورتیں آپ لوگ کو یاد نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو اس بار ابھی پورا پورا ٹائم دیا جائے گا۔ اراؤنڈ آپ 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کلاس میں اپنا لگا سکتے ہیں۔ جو قواعد آپ کو نہیں آتے اس کا آپ اجرا کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اگر کوئی سوالات سابقہ قواعد کے حوالے سے ہیں تو وہ آپ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو جن صورتوں میں کوئی دقت کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ان کو یاد کریں، اور کہاں پر مشکل آتی ہے وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے، تاکہ پھر اس حوالے سے جتنا ہم آپ کو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے ابھی ایک سوال آیا تھا نون ساکن تنوین کے قواعد کے حوالے سے، تو ہم اس کو دوبارہ یہاں دیکھتے ہیں۔ نون ساکن تنوین کے قواعد میں جو آپ لوگ کے سوالات تھے وہ تھے اخفاء، ادغام، ادغام کا ہی قاعدہ تھا، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں آپ اس PDF کو کھولیں جو کہ آلریڈی آپ لوگ کو گروپ میں شیئر کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی آسان قاعدہ ہے نون ساکن تنوین۔ تو ادغام کا مطلب اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یعنی کہ مدغم کرنا۔ اور حروف ادغام ہم نے پڑھے تھے کہ 6 ہیں، جن کا مجموعہ جو بنتا ہے یرملون، یا رو میم واؤ نون۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بات پڑھی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف میں سے، یعنی کہ یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، ادغام یعنی کہ مدغم ہوگا۔ اب ادغام کی بھی پھر 2 قسمیں، ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ۔ ادغام بلا غنہ یعنی کہ ادغام غنے کے بغیر، اور ادغام مع الغنہ یعنی کہ مدغم کرنا غنے کے ساتھ۔ اب پھر ان کے اندر بھی جو ہے کچھ فرق ہے، کہ ادغام بلا غنہ کے معنی ہے غنے کے بغیر ملانا، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حرف کون سے آ رہے ہیں، آیا کہ وہ اظہار کے حروف ہیں، ادغام کی حروف ہیں، اقلاب کی حروف ہیں، حروف کس کے۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ یرملون کے 6 حرف میں سے یہ حروف ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ دیکھیں گے کہ یرملون کے کون سے 2 حروف ایسے ہیں، لام اور رو۔ اگر یہ آ جائے تو وہاں پر وہ اس طریقے سے مدغم ہوگا کہ وہاں پر غنہ کے بغیر پڑھیں گے، یعنی کہ تنوین کی یا نون ساکن کی بالکل آواز نہیں آئے گی۔ اور ہم نے ان کو عربی قرہ حضرات کی قرأت سے بھی سمجھا تھا، اور یہاں بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے رؤوف الرحیم من ربک۔ اب یہاں پر
آپ نے فوراً جب آپ نون ساکن دیکھتے ہیں یا تنوین کے قاعدوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو تنوین دکھ رہی ہے یا نون ساکن دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن تنوین کے بعد حروف کون سے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو کم حروف آتے ہیں آپ ان کو ذہن میں لائیے، جیسے اقلاب کا صرف ایک حرف ہوتا ہے، با۔ اسی طریقے سے حروف حلقی کے 6 حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان حروف میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، یرملون کے 6 حروف میں سے ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر لام رو میں سے اگر کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام بلا غنہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی ادغام مع الغنہ، اب ان 2 حروف کو نکال کر نون ساکن تنوین کے بعد اگر 4 حروف یعنی کہ یم، نو، یا، نون، میم، واؤ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اس کو مدغم کیا جائے گا، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز بھی آئے گی، یعنی کہ غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ این یکتا، اب این یہ غنہ ہو رہا ہے، مدغم بھی ہو رہا ہے اور ملائے بھی جا رہا ہے یا کی آواز، الہا واحدا، الہا۔ تو یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے، آپ اس کو بہت آسان طریقے سے، جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پریکٹس بھی کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی قواعد تلاش کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے نا آپ یہ چیز دیکھا کریں کہ ایک صفحہ، ایک صورت کو آپ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک صورت کو آپ نے دیکھ لیا کہ اچھا میں نے اس صورت کے تحت اس میں قواعد جو ہے جاری کرنے ہیں اور قواعد کو ڈھونڈنے ہیں، تو اس ایک پیج میں صرف آپ کا فوکس اسی کے اوپر ہو۔ جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھی سورۃ القاریہ، اب آپ نے پوری ایک صورت کے اندر، بس آپ کہیں کہ میں نے آج جب میم کے قواعد کی پریکٹس کرنی ہے تو اس پوری صورت میں صرف میں میم ساکن کو دیکھوں گی اور یہ دیکھوں گی کہ میم ساکن کے بعد کون سے حروف آ رہے ہیں، آیا کہ وہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے، یا پھر ادغام شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اخفا، اظہار، ادغام، میم ساکن۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی بڑی صورت کو، جیسے سورۃ الفجر آپ نے پڑھی، سورۃ البلد آپ نے پڑھی، آپ ان میں سے ایک صفحے کو ڈیسائیڈ کر لیں، ایک صفحے پہ آپ اپنا فوکس رکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے صرف اقلاب پہ فوکس کرنا ہے۔ اقلاب کا ویسے قاعدہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں آلریڈی ایک مثال، ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ڈھونڈنا ہمیں ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی جیسے آپ نے یہاں پر آ، جیسے کوئی اور قاعدہ آپ دیکھتے ہیں، اخفا کے قاعدے کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں، تو آپ صرف ایک صورت کو ڈیسائیڈ کریں اور اس میں پھر دیکھیں کہ اچھا اب میں صرف اخفا کے قاعدے اس کے اندر نشان لگاؤں گی۔ جب آپ کو اچھے سے پریکٹس ہو جائے تو پھر آپ دو دو قواعد کی کر کے پریکٹس کریں کہ اچھا اب میں ایک صورت لے رہی ہوں اور اب اس میں سے میں میم ساکن کا بھی قاعدہ دیکھوں گی اور نون ساکن کا بھی قاعدہ دیکھوں گی۔ تو یہ آپ کی اپنی محنت کے اوپر، آپ جتنی اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں نا، جتنا آپ اس کے اندر جو ہے فوکس کریں گے، جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے قواعد اتنے زیادہ پختہ ہوں گے۔ اور جو آپ کو ورک شیٹ پرووائڈ کی گئی ہے تو اس میں آپ کا اصل پہلا آپ نے کیا فوکس کرنا ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اصول مخارج کے تحت جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورت پڑھ رہے ہیں، سورت سن رہے ہوتے ہیں، تو صرف آپ کو سماعت نہیں کرنی ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر سین کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، صاد کی ادائیگی کیسی ہو رہی ہے، تا، طا، اگر ایک ساتھ حروف ایسے آ رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ بار بار پریکٹس کریں، جیسے ابھی بھی واؤ کو آپ لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں واؤ، واؤ کو ہونٹوں کے بجائے آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جلدی میں واؤ دانتوں سے ادا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں کی جانب سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ جتنا زیادہ دھیان دیں گے، جتنا زیادہ فوکس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے مخارج میں مزید ڈے بائی ڈے امپرومنٹ آتی جائے گی۔ اور دیکھیں قرآن کریم کے علوم تو ایسے ہی ہیں کہ آپ جتنا اس کو سیکھتے رہیں گے، پوری زندگی ابھی اس میں اگر ہم لگا دیں تو ہمارے لیے جو ہے کم ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے پچھلی کلاس میں ہماری سورۃ القاریہ کی ریکارڈنگ بھی رہ گئی تھی، اور ہم اس کو یہاں ایک دفعہ دیکھ بھی لیتے ہیں، لگا بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو آپ کو بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ملے گا، جس میں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ریکارڈنگ روک دیں گے تاکہ آپ بلا جھجک اپنے سوالات بھی کر سکیں، اپنی پریکٹس بھی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی حفظ کی جو بھی صورت آپ نے سنانی ہو وہ آپ یہاں پر سنائیے۔ دیکھیے غلطی کرنے سے بالکل بھی انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے، غلطی کریں گے تو سیکھیں گے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ
کس عمر میں ہیں، کہ آپ کو کتنا یاد ہے، بس اللہ تعالیٰ محنتوں کو دیکھتا ہے، رزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک میری جو آج کی کلاس میں تمہیدی بات تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، تاکہ اب ہم جب یاد کریں تو ہمارا تھوڑا سا ایک ربط بھی بن جائے۔ تو میں آپ کے لیے یہاں سورۃ القاریہ کی تلاوت بھی لگا رہی ہوں ساتھ میں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم انشاءاللہ اپنے حفظ کو یاد کرتے ہیں۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سیکنڈ لاسٹ ٹائم آپ کے لیے دوبارہ لگائی جا رہی ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية یہاں تک جو ہے تو سابقہ کلاس میں ہماری یہ ریکارڈنگ رہ گئی تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے صبر کیا اس پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ لوگ کا وقت شروع ہوتا ہے حفظ کا، اور اس کے ساتھ ہی اگر تفسیری نکات میں سے بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ آپ کے لیے روک دی جاتی ہے تاکہ آپ جو ہے بلا جھجک اس کو یاد کرنا شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جس محنت سے ماشاء اللہ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں، آپ کی سوالات بہترین ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم ابھی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں، چونکہ ہمارا وقت بھی کلاس سے زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ لوگ کافی دیر آپ نے اس کو دیا۔ بس آپ اس کو اپنی نمازوں میں اسی طریقے سے جاری ساری رکھیے، اور قواعد پر اپنا فوکس رکھیے۔
انشاءاللہ دیکھیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے ہی بنایا کہ اس کو سیکھنا سکھانا جو سیکھنے والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ایسا کام نہیں کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، استقامت مانگتے رہیں اور علم نافع مانگتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس کلاس کو بھی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے صورتوں کے ساتھ نئے نکات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ریوائول کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔